بیٹھ کے فرماتے میں نے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ جابر کو حضور نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، مذہبی لوگ ہیں ہم، غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ایک بندہ ڈسٹرکٹ منڈی بھاولدین سے چلا ہے، ایک کراچی سے چلا ہے، ایک پنڈی سے ہی چلا ہے، وہ لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آیا ہے اور اس کی حیثیت کو دیکھ کر تسبیح دے کے مسجد کی نکر میں بٹھا دیا جائے کہ یہاں بیٹھ کے وظیفہ کرو۔ دیکھیے ہم جب کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو وظائف کی کوئی کمی نہیں ہوتی، 1.25 لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے۔ ایک وظیفہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے، وظائف کی تو کمی نہیں۔ وہ تو کوئی کندھا تلاش کرنے آیا تھا کہ جہاں سر رکھ کے وہ روئے، وہ من کا کوئی دکھڑا کہنے آیا تھا، لیکن اس کو نظر انداز کیوں کیا گیا کہ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے۔ وہ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ اس نے تو دل سے اپنا کہا تھا اور وہ جو ہے وہ عقیدت میں بیٹھ کے وظیفے میں مشغول ہے، لیکن اچانک اس نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا کہ ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا اور اس کے آگے پیچھے خدام ہے، اور وہ سیدھا حجرے میں چلا گیا اور اندر سے آواز سنتا ہے کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیچ دیتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ بتائیے اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا، اس کے دل پہ جو نشتر اور تیر چلے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، سریرا کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے، لیکن ایک جانب عجیب تماشا تھا۔ ایک بچہ ہے، تن پہ جو پیرہن ہے وہ پھٹا ہوا ہے، آنکھیں نمناک ہیں۔ حضور گزرے کے اس بچے کو دیکھا تو قدم رک گئے اور فرمایا بیٹے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ شاید کہ وہ حضور کو پہچان نہ سکا۔ عرض کرتا ہے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، ستیلے باپ نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال لیا۔ تو آقا فرماتے ہیں بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے؟ وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے بھی کیا؟ حضور عیدگاہ نہیں گئے، اس بیٹے کو لیا، گھر تشریف لے آئی، اس کو کھانا دیا، لباس دیا، پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لائے۔ سریرا جب کھلا میدان آیا نا تو وہی بچے جو عید کی خوشیوں میں مسرور تھے اور اس کے تن پر قیمتی لباس دیکھا اور اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی تھام کے عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کسی نے کہہ دیا بھائی جان ابھی تو رو رہے تھے۔ اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا، میں ننگا تھا مجھے لباس ملا، میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے، حسن و حسین بھائی ملے۔ وہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں؟ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے۔